السلام علیکم محترم سامعین، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں اسلم مدنی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دین اسلام۔ سامعین، آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہے، جس میں ہم سنیں گے کہ جو انسان کسی دوسرے کے لیے کھڈا کنواں کھودتا ہے وہ خود ہی اس کے اندر گرتا ہے۔ کسی کے لیے دل میں نفرت رکھتے ہیں تو اس کا کچھ نہیں ہوتا، نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح ہے، ویڈیو کچھ اس طرح ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا درباریوں میں سے اس کا ایک من پسند شخص تھا، جو اسے ہم کلام ہوتا، اس سے گفتگو کرتا تو بادشاہ کو بڑا ہی وہ پسند تھا، اس کی باتیں پسند تھیں، اس کی گفتگو پسند تھی، اس کے ساتھ بات چیت کرنا، مشورہ کرنا بادشاہ کو بڑا پسند تھا۔ جو درباری ہوتے ہیں، درباریوں میں سے پھر ایک شخص تھا، وہ جو ہے اس شخص سے حسد کرنے لگ گیا کہ ہم پرانے دربار میں ہمارے ساتھ اتنا جو ہے لین دین نہیں ہے، اتنی محبت نہیں ہے، اس شخص کے ساتھ اتنی محبت کیوں ہے؟ اس نے پھر ایک پلان بنایا کہ بادشاہ کے دل سے اس کی محبت کو ختم کرتے ہیں۔ وہ محبت کس طرح ختم ہوگی؟ اس نے کہا کہ اس شخص کو میں اپنے گھر پہ دعوت دیتا ہوں۔ اس نے دعوت دی، وہ بھلا بندہ، بھلا آدمی، اس نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ قبول کرنے کے بعد اس نے جو ہے اس کو کچے پیاز، لہسن کھلا دیا۔ لہسن کھانے سے سامعین منہ کے اندر سمیل پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دوسری طرف وہ بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کو کہا کہ فلاں جو تم درباری کو اتنی محبت دیتے ہو، اتنا اس کو چاہتے ہو، اس کو اتنی عنایتیں اس پر کرتے ہو، وہ تو تمہارے بارے میں کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے سمیل آتی ہے، بادشاہ کے منہ سے بو آتی ہے۔ بادشاہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا اگر ایسا نہیں ہو سکتا، اگر آپ کے کہتے ہیں تو آج اس کو اپنے دربار میں بلانا، دربار میں بلا کر اپنے نزدیک کرنا، تو دیکھنا وہ اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لے گا۔ ادھر اس نے اس کو کچے لہسن کھلا دیے، لہسن کھانے سے منہ میں سمیل ہوتی ہے۔ جب وہ بندہ دربار میں پیش ہوا، بادشاہ نے، کیونکہ بادشاہ کے دل میں بات آ چکی تھی کہ یہ بندہ میرے بارے میں اس طرح کہتا ہے، بادشاہ نے اس کو اپنے نزدیک بلایا۔ وہ بندہ نزدیک ہوا، بادشاہ نے کہا اور نزدیک آؤ۔ اس کو جب اپنے بالکل فیس کے، منہ کے سامنے کھڑا کر دیا، جب بات کرنے لگا تو اس بندے نے جو ہے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کہ میرے منہ کی سمیل، اس لہسن سے جو میرے منہ میں سمیل پیدا ہوئی ہے، میرے منہ کی سمیل بادشاہ کے ناک تک نہ جائے، اس لیے اس نے اپنے ناک پر، منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ بادشاہ کو چونکہ اس بندے نے کہا تھا کہ یہ تمہارے بارے میں کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بو آتی ہے، بادشاہ سمجھ گیا کہ واقعی اپنے ناک کو میرے منہ کی بو سے چھپا رہا ہے۔ بادشاہ نے خط لکھا کہ اس کو خط لکھ کر اس کو دیا کہ فلاں ملک میں چلے جاؤ، فلاں شہر میں چلے جاؤ، وہاں میرا فلاں نام کا گورنر ہے، اس کو یہ خط دینا اور اسے اپنا انعام و اکرام وصول کر لینا۔ وہ شخص پرچی لے کے جا رہا تھا، دربار کے باہر وہ بندہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا یہ کیا؟ اس سے آ کے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بادشاہ نے کہا کہ یہ پرچی ہے، یہ فلاں گورنر کے پاس لے جاؤ، اس سے اپنا انعام وصول کر لو۔ اس نے کہا یار تمہیں تو بادشاہ ویسے بھی تم پر عنایتیں کرتا رہتا ہے، تمہیں دیتا رہتا ہے نعمتیں، سونا، جواہرات، تم ایسا کرو یہ پرچی مجھے دے دو، اس سے جو ہے اس میں جو انعام لکھا ہے وہ مجھے وصول کرنے دو۔ وہ بھلا آدمی تھا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو میں نہیں جاتا، تم چلے جاؤ، تم جا کر اپنا انعام وصول کر لو۔ وہ بندہ گیا، اس گورنر کے پاس جا کر اس پرچی کو پیش کر دیا۔ سامعین، آپ حیران رہ جائیں گے اس پرچی پہ بادشاہ نے کیا لکھا تھا۔ بادشاہ نے لکھا تھا کہ جو شخص پرچی لے کے آ رہا ہے، اس کے جسم سے چمڑا ادھیڑ کر اس کے اندر بھوسا بھر کے میرے دربار میں بھیجا جائے، یعنی اس کو مار دیا جائے۔ جب گورنر نے پرچی میں لکھا ہوا انعام سنایا کہ تمہارے لیے انعام بادشاہ نے یہ لکھا ہے کہ تمہارے جسم کی کھال ادھیڑ کر میں اس کے اندر بھوسا بھر کے میں بادشاہ کو بھیجوں، تو بندہ چیخ اٹھا، رونے لگ گیا کہ اللہ کی قسم یہ انعام میرے لیے نہیں تھا، یہ پرچی میرے لیے نہیں لکھی تھی، جو ہے یہ کسی اور درباری کے لیے تھی، اس سے میں نے یہ پرچی لی تھی۔ بادشاہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس گورنر نے کہا بادشاہ کی جو پرچی لکھی ہوئی آتی ہے، جو پیغام آتا ہے، اس میں چوں چکاں کی گنجائش نہیں ہوتی، اس کو بالکل من و ان ہمیں پورا کرنا ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی رد و بدل کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس گورنر نے اس کی چمڑی ادھڑوئی، اس کے اندر بھوسا بھروا کر بادشاہ کے دربار میں بھیج دیا۔ اس کا سر الگ رکھا تھا۔ جب وہ ادھڑا ہوا سر اس کے دربار میں آیا تو دیکھا کہ وہ تو کوئی اور بندہ تھا جس نے بادشاہ کو کہا تھا کہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے منہ سے سمیل آتی ہے۔ بادشاہ نے اس دوسرے درباری کو بلایا کہ وہ بھی وہیں کھڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا میں نے تمہیں پرچی دی تھی، تم پرچی لے کے گورنر کے پاس کیوں نہیں گئے تھے؟ اس نے کہا کہ میں جا رہا تھا
دربار کے باہر بھی مجھے یہ شخص مل گیا تھا، اس نے کہا کہ یہ انعام مجھے وصول کرنے دو، میں غریب ہوں، تمہیں تو بادشاہ ویسے ہی دیتا رہتا ہے، اس لیے میں نے جو ہے رحم دلی کر کے میں نے اس کو پرچی دے دی۔ تو بادشاہ نے اس کو بتایا کہ کیا تم میرے بارے میں کہتے ہو کہ بادشاہ کے منہ سے سمیل آتی ہے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کی قسم، میں تو ایسا نہیں کہتا، میں نے تو کبھی کسی کو نہیں کہا کہ آپ کے منہ سے سمیل آتی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم نے اس دن میرے منہ پہ ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ جب میں نے تمہیں کلام کرنے کے لیے اپنے قریب بلایا تھا، تم نے اپنے منہ پہ ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ تو اس شخص نے کہا کہ اس شخص نے مجھے گھر پہ دعوت دی تھی اور دعوت میں مجھے کچے لہسن کھلا دیے تھے، اور کچے لہسن کھانے سے میرے منہ میں سمیل پیدا ہو گئی تھی، میں یہ چاہتا تھا کہ میرے منہ کی سمیل آپ تک نہ پہنچے، اس لیے میں نے اپنے ناک پر منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ بادشاہ سارا واقعہ سمجھ گیا کہ یہاں اس نے اس کو دعوت دے کے کچے لہسن کھلائے، اور یہاں مجھے آ کر یہ کہا کہ وہ آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے سمیل آتی ہے۔ تو بادشاہ نے ایک جملہ کہا کہ جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ اس کے اندر خود ہی گرتا ہے۔ سامعین دیکھو، یہاں اس شخص نے اس شخص سے حسد کیا، اس سے جلتا تھا دل میں، اس کی نعمتوں سے، اس کی محبت سے، بادشاہ کہتا اس کی جو محبت تھی، جو بادشاہ اس پر عنایتیں کرتا تھا، اس سے جلتا تھا۔ جیلس کی وجہ سے اس نے جو اس کے خلاف پلان بنایا، جو اس کے لیے گڑھا کھودا، کنواں کھودا، اسی کے اندر وہ گر گیا۔ یہ صرف اس واقعے سے نہیں، ہمیں اپنی لائف میں بھی اس کو جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے۔ ہم اگر دیکھیں ہمارے لیے اگر کسی کے دل میں نفرت ہے، کسی کاروباری کے لیے، کسی ہمسائے کے لیے، کسی رشتہ دار کے لیے اگر ہمارے دل میں نفرت ہے، اس نفرت کو ختم کرنا چاہیے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جو حسد ہے وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ سامعین، کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے، کسی کی نعمت سے جلنا نہیں چاہیے، کسی کے پاس اچھی سواری ہے تو اس کو دیکھ کر ہمیں جلنا نہیں چاہیے، کوئی اچھا لباس پہنتا ہے تو ہمیں نہیں جلنا چاہیے، کسی کے پاس اچھا کاروبار ہے، کسی کا کاروبار اچھا چلتا ہے تو اس سے بھی ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے رب سے مانگنا چاہیے کہ جو رب اس شخص کو دے رہا ہے، اس شخص کو سواری جس نے رب نے دی ہے، وہ رب جو اس کو اچھا لباس پہنا رہا ہے وہ ہمیں بھی تو دے سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنے رب سے مانگنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم اپنے رب سے مانگیں گے تو رب انشاءاللہ جس نے اس کو دیا وہ ہمیں بھی دے گا۔ سامعین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، میرے چینل پر نیوز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔